وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دعا کیجیے جیسے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عین وقت پہ ان لوگوں کی اصل بتا دی، اللہ ہمیں بھی ایسے لوگوں کی حقیقت دکھا دے جو در پردہ نقصان دینے کی کوششوں میں ہوتے ہیں اور ظاہر میں وہ فائدوں والے بنتے ہیں۔ آیت 108 میں آپ نے القلب الخائن کو دیکھا ہے، بد دیانت دل کون سا ہوتا ہے؟ جب یاد رکھیے کہ راہ جاتے کی ایک دوسرے کی ہمدردیاں لینے کے لیے ناموں اور اپنے خاندان اور برادریوں کو بڑا بنایا جاتا ہے تو یہ دل سامنے آتا ہے۔ تو وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو جتھے بازیاں کرتے ہیں، یعنی اللہ کے نبی کے خلاف ایک گروپ بنا لیا تھا ان لوگوں نے اور سارے خاندان کے نام پہ اس گروپ میں ایک دوسرے کو ایڈ کرتے جا رہے تھے، تو اللہ میں جتھے بندیوں سے بچائے۔ یہاں ایک عمل کی بات لکھ لیجئے، گروپ ود ان گروپ کبھی نہیں پنپتا۔ ایسے لوگ خائن ہیں کہ جو کسی گروپ میں صرف اس وجہ سے آتے ہیں کہ یہاں کے کانٹیکٹس لے کر دوسروں کو دیں اور ادھر بھی لگے رہیں تاکہ یہاں کے لوگوں کو بھی اپنے پرسنل میسیجز دے دے کر اپنے پرسنل منصوبوں کے شامل کریں اور کبھی پیسے روپے بھی مانگ لیں۔ آج کے دور میں یہ سب باتیں بہت عام ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں صرف اور صرف جس مقصد کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں اسی پہ فوکس کرنے والا بنا دے۔ تو کون کرتے ہیں گروہ بازی؟ جو اسباب پرستی کرتے ہیں، عصبیت ہوتی ہے جن میں، اور مجرمین کی سرپرستی کرنے والے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ آگے آیت 114 خفیہ سرگوشیوں سے روکا ہے۔ اسلام تو اتنا مہذب دین ہے کہ دو لوگوں کو کان میں بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا جبکہ کوئی تیسرا وہاں موجود ہو۔ تو دیکھیے گا لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر خفیہ مشوروں میں کوئی خیر نہیں، ہاں بھلائی اس کے مشورے میں ہے۔ جو خیرات کا یا نیک بات کا یا لوگوں میں صلح کرنے کا یا صلح کرانے کا حکم کرے، اور جو شخص صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے ارادے سے یہ کام کرے، اسے ہم یقیناً بہت بڑا ثواب دیں گے۔ نجوہ اجتماعی خیانت کو کہتے ہیں، اور ایسی چیزیں کانوں میں باتیں کرنا ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہوتی ہے۔